الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور مہربانی سے نمازوں کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، خصوصاً نماز فجر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً نماز شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، اور کتاب و سنت میں نمازوں کے متعلق بڑی عظیم ترین فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب عمل نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ محترم بھائی، عمومی طور پر نمازوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نماز فجر ہے، نماز فجر جو سب سے بڑی فضیلت والی نماز ہے، اس کے ترک کرنے پر، اس کے چھوڑنے پر کتاب و سنت میں بڑی وعد و وعید بتائی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس نماز سے غافل رہتا ہے، یا یوں کہو کہ اس نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، یا پھر بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے، بالکل اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس نماز کی پابندی کے لیے ایک مسلمان کو جہاں مختلف قسم کے اسباب اپنانے سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے یا اس کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک سبب اس نماز کی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس نماز کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو جانیں گے تو یقیناً اس نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں ہمارے لیے بڑا ہی مددگار ثابت ہوگا۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز فجر کے متعلق کچھ فضیلتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے چھوڑنے پر کیا وعد و وعید کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں،
اس نماز کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں ایک سورت، پوری ایک سورت کا نام اس نماز کے متعلق رکھا ہے، اور وہ سورت کیا ہے؟ سورۃ الفجر ہے، سورۃ الفجر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی پہلی آیت میں فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، فجر کا یہ جو وقت ہے نا، چاہے وہ نماز فجر سے پہلے کا وقت ہو، یا نماز فجر کے بعد کا وقت ہو، یا نماز فجر کا وقت ہو، یہ تینوں اوقات بڑے مقدس ہیں، بڑے بابرکت ہیں، اور بڑے ہی اہم ترین اوقات ہیں، اہم ترین اوقات ہیں۔ ایک ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریں اب ان حدیث پر۔ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے نا، فجر سے پہلے کا وقت جس کو تہجد کا وقت کہتے ہیں، اذان سے پہلے کا وقت، یہ نزول الہی کا وقت ہے، یہ نزول الہی کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ينزل اللہ عز وجل كل لیلۃ الى سماء الدنیا حين يبقى نصف اللیل او ثلث اللیل الاخر فيقول من يدعوني فاستجیب له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، آدھی رات سے یا اس آخری پہر کے رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اترتے ہیں، آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ نزول الہی کا وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر تہجد کے وقت میں آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اور بندوں سے فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، اے میرے بندوں کون ہے میرا بندہ جو اس وقت میں اٹھ کر کے میری عبادت کرے اور مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگوں کو پورا کروں، مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد ملنے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر وہ نماز ہے اور تہجد کے سجدوں میں گر کر کے اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مراد کو، ہر خواہش کو، اللہ ہر دنیا کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بندے بندوں سے مانگتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے مانگ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مانگ رہا ہے، غریب مالدار سے مانگ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے تو کہاں حل کرنا ہے؟ سجدوں میں، تہجد کے سجدوں میں آ کر کے حل کرو، تہجد کے سجدوں میں آ کر کے حل کرو۔ اپنے مسائل کو اگر حل کرنا ہو تو تہجد کے سجدوں میں حل کرو۔ میرے سارے وہ بھائی وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنے رشتے شادی.com پر تلاش نہ کریں، وہ اپنے رشتے فیس بک یا ٹویٹر پر تلاش نہ کریں، بلکہ وہ اپنے رشتوں کو تہجد کے سجدوں میں تلاش کریں، تہجد کے سجدوں میں تلاش کرے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیف ہوگی، جو بھی شکایت ہوگی، اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے لیے آ کر کے 2 رکعت تہجد پڑھو اور اس میں اللہ کے لیے سجدے میں گر کر کے اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا، نماز فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک، اشراق تک، یہ جو وقت ہے یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بھی بڑا اہم وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ تامہ تامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز با جماعت سے پڑھ لے اور پھر سورج نکلنے تک وہیں پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اور پھر سورج نکلنے تک وہیں پر بیٹھا رہے، یذکر اللہ،
اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، اپنے بچے کو قرآن سکھائیں، بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم و تعلم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز کے بعد اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، کب تک؟ حتی تطلع الشمس، جب تک سورج نہیں نکل جاتا، یعنی اشراق تک بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے، پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اشراق تک اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر 2 رکعت اشراق کے چاش کے نماز پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اتنا عمل کر لیتا ہے روزانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجر حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب، یہاں کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ یا ویزے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بیٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق تک اللہ کا ذکر کریں، اور اس سے اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اجر حجۃ تامہ کہ حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اسے پورے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں فرمایا، کتاب پاک میں فرمایا یہ جو نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے یہ کتنا قیمتی عمل ہے، نماز فجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ یہ فجر کی نماز میں جو لمبی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، لمبی نماز ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتا ہے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو قرآن فجر کی نماز جو ہوتی ہے، فجر کی جو جماعت ہوتی ہے اور اس میں جو لمبی قرات ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس نماز میں اللہ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے ساتھ رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، برکتیں لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، لوگوں نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھو، وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزیز ساتھیوں، فجر اور عصر کی نماز یہ اتنی قیمتی ہے، اس کی اہمیت بھلے ہم مسلمان نہیں جانتے ہیں، بھلے اس کی کوئی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن غیر جو علم رکھتے ہیں وہ برابر جانتے ہیں، وہ برابر جانتے ہیں، اور کہتے ہیں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے مسلمانوں کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے، بھلے مسلمانوں کے پاس کتنی بھی دولت آ جائے، بھلے مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے پیٹرول کے کنویں کھل جائے یا پھر سونے چاندی کے پہاڑ انہیں مل جائے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جب تک مسلمان فجر کی نماز کے پابند نہیں ہو جاتے، جب تک مسلمان جمعہ جیسی فجر نہیں پڑھتے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ غیر کہہ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اہمیت کیا ہے فجر کی۔ اگر یہ مسلمان فجر کی نماز کا پابند ہو جائے، پھر دنیا کا کوئی میکا لال، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان فجر کا پابند نہ ہو جائے اور فجر کی نماز جمعہ جیسی نہ پڑھ لے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تو بھی شرم کرو، اب تو بھی غیرت لاؤ۔ ایک غیر تمہیں آ کر کے بتا رہا ہے کہ فجر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی ویلیو ہے، اور اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم فجر نہیں پڑھتے تو ہم جیسی بزدل قوم کوئی نہیں ہے۔
اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ہوش کے ناخن چبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، نماز فجر جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا ہے اور کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قرآن میں اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز فجر میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کے مقرب فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، نماز فجر کی جو فضیلت ہے اس میں ایک اہم فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے نا، اسے نور عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر نور اور روشنی کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ نور جو ملتا ہے، روشنی جو ہمیں ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ یقیناً سورج سے ملتی ہے، سورج سے ملتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب پاک میں فرماتا ہے سورج کے بارے میں اذا الشمس کوورت، کیا کہتا ہے اللہ؟ اذا الشمس کوورت، قیامت کا دن ہوگا، اس سورج کی جو روشنی ہے یہ روشنی سلب کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، سورج کے اندر کوئی پاور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا، روشنی ختم، پوری دنیا اندھیری تاریک۔ اب اگر کہیں روشنی ملے گی، اب اگر کہیں اجالا ملے گا، اب اگر کہیں پر نور ملے گا تو وہ بندے کے اعمال کے ذریعے ملے گا، بنماز فجر کے ذریعے ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اے نبی خوشخبری دیجئے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پیارے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ اپنے امتیوں کو خوشخبری دیجئے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے نبی خوشخبری دیجئے ان نمازیوں کو جو تاریک رات میں اندھیرے میں اپنے بستروں سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن انہیں مکمل نور عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر نور چاہتے ہو، روشنی چاہتے ہو، اجالا چاہتے ہو، یہاں تک کہ اہل علم میں اس حدیث کی شرح میں یہ تک فرمایا دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کی راحت چاہتے ہو، گھروں میں سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو فجر کو آباد کرو، اپنے گھروں کو فجر سے آباد کرو اور اپنی زندگی کو فجر اور تہجد سے شروع کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے نور آتا ہے، کیسے روشنی آتی ہے، تمہاری زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لے کر کے دیکھو۔ اللہ ہم تمام کی ہدایت فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیو، نماز فجر کی حفاظت کرنے والا، فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی پارٹی میں آ جاتا ہے، اللہ کے گروپ میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اور مفسرین اور علماء کرام نے اس کا اتنا بہترین ترجمہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذمے میں آ جائے کسی کی مجال ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے، جو اللہ کے ذمے میں آ جائے، جس کا اللہ باڈی گارڈ بن جائے، جس کا اللہ سیفٹی گارڈ بن جائے، جو اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے، مجال کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکے، بجائے کہ کوئی اس کا نقصان پہنچا سکے۔ اگر تم اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان مسلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے۔ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان مسلیوں کی گواہی اللہ کے پاس کون دیں گے؟ فرشتے دیں گے، گواہ بن کے فرشتے گواہ بنیں گے کہ اللہ یہ بندہ نمازی تھا، فجر کی نماز کا پابند تھا، عصر کی نماز کا پابند تھا۔ یہ فضیلت ظہر ادا کرنے والوں کو نہیں، مغرب ادا کرنے والوں کو نہیں، عشاء ادا کرنے والوں کے نہیں، جبکہ ہر نماز ہمیں ادا کرنا ہے، لیکن ہم سے جو کاہلی ہوتی ہے، جو غفلت ہوتی ہے، وہ اکثر فجر اور عصر میں ہی ہوتی ہے۔
ظہر پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، مغرب پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء میں پھر بھی عبداللہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو معاملہ آتا ہے نا جہاں تکلیف ہوتی ہے نا، اسی لیے اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی نماز تھی نا، وہ کون سی نماز تھی جی؟ کون سی تھی؟ فجر اور عصر کی نماز، اور بعض روایت میں فجر اور عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز منافق نہیں پڑھتے تھے، اور جو فجر کی نماز میں نہیں ہوتا تھا نا، صحابہ کہتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، منافق ہے۔ اب دیکھو، آپ اپنا جائزہ لو کہ کتنے لوگ منافقین نہیں ہوں گے، کتنے لوگ منافقین میں سے نہیں ہوں گے جو فجر کو نہیں آتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز اور عصر کے نماز کا پابند ہوگا، فرشتے اس کے متعلق گواہی دیں گے۔ حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے یہاں رات اور دن کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ فرشتوں کی دو شفٹ ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی دو شفٹیں 12 گھنٹے کی، ایک فجر سے لے کر کے عصر تک، پھر عصر سے لے کر کے فجر تک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے یہاں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، اور یہ دونوں فرشتے کب ٹکراتے ہیں، کب ملتے ہیں؟ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں ملتے ہیں۔ ثم يعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم ربهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو بندوں کے پاس سے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے تھے؟ اللہ کو دیکھو ہماری فکر کتنی ہے۔ اور یہاں اللہ اہل علم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور فخر اور بطور خیر فرشتوں کے سامنے ہماری ویلو بڑھانے کے لیے اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں نا کتنے عبادت گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے فرشتوں سے فَكَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم جب آ رہے تھے نا میرے بندوں کے پاس سے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے تھے، کس حال میں چھوڑ کر کے آئے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، جب ہم ان کے پاس گئے تھے نا تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم ان کو چھوڑ کر کے آ رہے تھے نا تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے۔ فرشتے آئے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، اور فرشتے جب جا رہے تھے فجر کی نماز کا وقت تھا۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، فرشتے اللہ کے پاس ہماری نمازوں کی گواہی دیں گے جو فجر اور عصر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، فجر اور عصر یہ دونوں نمازوں کی پابندی کرنے والے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دیتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے، کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محنتیں مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو فجر کے پابند بن جاؤ، اگر جنت چاہتے ہو تو فجر کے پابند بن جاؤ، عصر کے پابند بن جاؤ۔ اللہ تمہیں جنت کا اعلان کر رہا ہے، نبی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص دو ٹھنڈے وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دو ٹھنڈے وقت سے مراد اہل علم فرماتے ہیں وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس شخص کو، وہ شخص کبھی جنت جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بشرطے کہ وہ موحد ہو، توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن یلج النار، وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں، چھوئے گی بھی نہیں۔ کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پابندی کرتا ہے، فجر اور عصر اس کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، دو فضیلتوں کو مستقل طور پر دیکھنا چاہیے۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہوگا، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے بندے سے کچھ گناہ ایسے ردد ہو جاتے ہیں جن گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اللہ جہنم میں داخل کرتا ہے، پھر ان گناہوں سے پاک کر کے اللہ جنت میں واپس لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالی جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں وہ جائے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ایک میرے عزیز ساتھیو، اس سے بھی بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑی بشارت ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. جو بندہ فجر اور عصر کی نماز کا پابند ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کا اپنے آنکھوں سے دیدار کرے گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کو دیکھیں؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ تمہارا دل کیا مردہ ہو چکا ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے؟ ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں زندگی دیا، جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ اس رب کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کما ترون ھذا القمر. نبی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 14ویں رات کے چاند کے وقت میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 14ویں رات کا چاند ہمارے سر پر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا. چاند پورا اپنے روشن چاند پورے کا پورا موجود ہے آسمان پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر. پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو نا، تم اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے، تم اپنے رب کو بھی ایسے ہی دیکھو گے. جیسے تم اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشقت نہیں، ڈائریکٹ تم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی تمہارے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ڈائریکٹ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. پھر اللہ کے نبی نے شرط لگائی، بشرط یہ ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ تم سورج نکلنے سے پہلے والی نماز، فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کی پابندی کر لو. انشاءاللہ کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. میرے عزیز ساتھیو، یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا. آج ہم میں سے ہر شخص کوئی روٹی روزی کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی نوکری کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی رزق کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی شادیوں کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر کے پریشان ہے. کسی کے پاس اولاد ہے تو پریشان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی پریشان ہے. آخر یہ پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پریشانیوں کو ایک لخت ختم کر دے، تو فجر کی نماز کی پابندی کرو، فجر کی نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کے وقت میں بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے. اللہ فجر کی نماز میں برکتوں کو رکھا ہے، فجر کی نماز میں اللہ سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکتیں، میری امت کے لیے برکتیں، رحمتیں، رزق کے دروازے، نوکری، پیسہ، دولت، پراپرٹی یا پھر سارے پریشانیوں کا حل کس میں رکھا ہے؟ نماز فجر میں رکھا ہے. نماز فجر میں رکھا ہے، یعنی ان کے تمام معاملات کے ابتدا میں رکھا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کی نبی کی دعا ہرگز رد نہیں کرے گا. نبی نے دعا فرمایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت کے ابتدائی کاموں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ میری امت کے لیے نماز فجر میں برکتیں عطا فرما. ایک صحابی تھے جن کا نام صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایک بڑے تاجر صحابی تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنا، میں نے جب یہ حدیث سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برکتیں ہر کام کی اس کی ابتدا میں رکھا ہے، نماز فجر میں رکھا ہے، صبح صادق میں رکھا ہے، میں نے اپنی تجارت کا یہ اصول بنا لیا. میں نے اپنی تجارت کا یہ اصول بنا لیا کہ جب بھی میں تجارت کے لیے کوئی قافلہ بھیجتا تو فوراً فجر کی نماز کے بعد صبح صادق بھیجا کرتا تھا، صبح صادق بھیجا کرتا تھا. اس کی عوض میں مال بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ جس کے برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا عطا فرمائے.
اگر مال چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، نوکری چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ کند ذہن ہے، ہوشیار بن جائے، اٹھو میری مائیں بہنیں، تم بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے شوہروں کو بھی نماز کے لیے بھیجو، پھر دیکھو دولت کے خزانے تم پر کیسے کھلتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا، آج لوگ بیماریوں کے لیے لاکھوں کا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، بیماریوں کے لیے لاکھوں کا پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میری بیماریوں کا شفا مل جائے۔ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑتے، کوئی بھی بول دے کہ بھائی فلاں جگہ پر جاؤ، وہ بھلے جتنے بھی دور کیوں نہ ہو، آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی بیماری کی شفا کے لیے وہ یہ دور سے دور جا کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرے گا اپنی صحت کے لیے۔ لیکن اہل علم کیا فرماتے ہیں؟ جو خصوصاً جو ڈاکٹرز ہیں، جو نفسیات کے ماہرین ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر عبدالحمید جن کا نام ہے، انہوں نے کئی کتابیں نفسیات پر لکھی ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فجر کا جو وقت ہے، دیکھو یہ فجر کا جو وقت ہے نا، یہ اتنا اہم ترین وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے اور اتنا لوٹنے اور بٹورنے کا وقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آسمان سے ایک آکسیجن گزرتا ہے، آسمان سے ایک بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں ایک آکسیجن جس کا نام اوزون ہے، آکسیجن آسمان سے اترتا ہے فجر کی نماز کے وقت میں، اور یہ انسان کے جسم کے لیے، اس کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے، بڑا کارآمد ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کو آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ اس آکسیجن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں بیٹھے بیٹھے علاج ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں صبح کی ہوا، صبح میں جو آکسیجن ہوتی ہے، یہ جسم کے لیے، دل کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اور ہم 9 بجے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، کوئی پتہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بیماریاں نہیں آئیں تو کیسے ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک بات بتانا چاہوں گا، نماز فجر کے تعلق سے اور بہت سارے حدیثیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، کچھ 2-3 باتیں یہ بھی بتا دوں کہ نماز فجر کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والے کے لیے کیا وعد و وعید بتائی گئی ہے۔ یہاں ایک اور حدیث بتانا چاہوں گا، فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں، سبحان اللہ، دل اتنی پیاری ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں، نماز سے فجر سے پہلے، فرض سے پہلے 2 رکعت جو سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ دیکھو ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تمام خزانوں کے برابر ہے، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی، اللہ سفر میں سنتیں نہیں ہیں، نفل نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں اور وتر کی 1 رکعت یہ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اتنی قیمتی ہے فجر کی نماز، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی 2 سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل ھواللہ احد پڑھتے، اتنا ہلکا پڑھتے، اتنا جلدی پڑھ لیتے۔ ہمیں پتہ، ہم سوچتے کہ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا کیا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اللہ کے نبی اتنا فاسٹ اس کو پڑھ لیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ بتانا چاہوں گا، جب بات آئی ہے فجر کی 2 سنتوں کی، کچھ ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نا، پھر دنیا کی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی نماز نہیں۔ اگلے آپ کی 1 رکعت ہو چکی ہے، آپ سنت کی دوسری رکعت پڑھ رہے ہو، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے حرکاتوں کو باندھ دیے تو ختم، وہ نماز کو وہیں پر توڑو، آ کر کے اس میں مل جاؤ۔ پھر فجر کی نماز، فرض نماز کے بعد جا کر کے آپ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ ساتھیوں کو دیکھتے ہیں وہ 2 سنتیں جب تک نہیں ہوتے وہ فرض میں داخل نہیں ہوتے، یہ غلط ہے۔ فرض اگر کھڑی ہو گئی پھر کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں،
نماز فجر کی فضیلتیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن یہ بھی جان لیں کہ نماز فجر کو ترک کرنے والا، اس کو وقت پر ادا نہ کرنے کی کتنی وعد و وعید کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا۔ دیکھو حدیث غور سے سنو، حدیث کو مذاق میں مت لو، غور سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہے نا، یہ صبح دیر تک سوتے پڑے رہتا ہے، دیر تک سوتے پڑے رہتا ہے، نماز فجر کو چھوڑ کر کے سوتے پڑے رہتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیا ہے، پیشاب کر کے اسے سلا دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو لوگ کہتے ہیں کسی گھر کو اگر دیکھنا ہے کہ گھر صاف ہے ستھرا ہے کیا نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں بڑے لوگ، ان کے ٹوائلٹ کو دیکھو، ٹوائلٹ کو دیکھو، پتا چلے گا کہ گھر کی اہمیت کیا ہے۔ اگر مسجد کی صفائی کا اندازہ لگانا ہے تو مسجد کے ٹوائلٹ کو دیکھنا چاہیے، اگر ٹوائلٹ صاف ہے تو مسجد بھی صاف ہوگی انشاءاللہ۔ اگر گھر صاف ہے، گھر کی صفائی کو دیکھنا ہے ٹوائلٹ کو دیکھو، ایئرپورٹ کی صفائی کو دیکھنا ہے تو پہلے ٹوائلٹ کو دیکھو۔ لیکن کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کو ٹوائلٹ بنا رہے ہیں، شیطان کو ٹوائلٹ بنا رہے ہیں، اور پھر بھی شرم نہیں آتی، ہماری شرم نہیں آتی۔ شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کر کے ہمیں سلا رہا ہے، ہم شیطان کا ٹوائلٹ بن رہے ہیں۔ اتنے اس کے باوجود بھی یہ غلاظت ہمارا جسم میں رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ پیشاب تمہارے کان میں شیطان کر رہا ہے، کان میں پیشاب کر کے سلا رہا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلا نقصان، پہلی وعید کیا ہے، جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوتا ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ صبح نیند میں سے اٹھو تو دیکھنا اور سوچنا اپنے آپ کو کہ میرے کانوں میں پیشاب بھرا ہوا ہے شیطان کا، میں فجر کی نماز چھوڑ چکا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، فجر کو چھوڑنے والا بیماریوں میں ملوث رہتا ہے، اس کا دن اجاڑ رہتا ہے، سارا دن جسم کے اندر چستی نہیں رہتی۔ دیکھو ہوتا ہے نا کبھی کبھار، بھئی آج جسم میں سستی ہے، کاہلی ہے، پتہ نہیں دل اٹھنے کو نہیں مان رہا، دکان کو جانے کو نہیں مان رہا، دل مان رہا ہے نہیں۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، وہ خبیث النفس ہو کر کے دن گزارے گا، شیطان اسے گھیر لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاخذ الشیطان علی خافیۃ راس احدکم اذا ہوا نائم ثلاث اوقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی سوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں، یہ حصے کو گدی بولتے، اس کی گدی میں آ کر کے 3 گھاٹیاں لگاتا ہے، 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے، اور کیا کہتا ہے، ہر گھاٹی پر کیا کہتا ہے، علیک نوم علیک لیل طویل، میٹھی رات ہے، میٹھی نیند ہے، آرام سے سو جا، لمبی رات ہے، پھر اٹھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ 3 گھاٹیاں لگاتا ہے اور ہر گھاٹی پر کہتا ہے علیک لیل طویل، لمبی رات ہے، آرام سے سو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، لیکن جب آدمی اٹھتا ہے، اپنے آپ کو جھٹک کر کے اٹھ جاتا ہے، نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، ادا ہو رہی ہے، کان میں پڑتی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ سو جاؤں، ہوتا ہے نا جی 5 منٹ میں اٹھوں گا، 10 منٹ میں اٹھوں گا، ادھر سے بیوی پکارتے رہتی ہے، ماں پکارتے رہتی ہے، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، ادا ہو چکی ہے، امی 5 منٹ، جی ٹھہرا دو 5 منٹ، وہ 5 منٹ ایسا ہوتا ہے صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، صبح 8 بجے اٹھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے گردن میں گھانٹیاں ڈال کر کے تمہیں سلا رہا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی اپنے آپ کو جھٹک کر کے اٹھتا ہے، استيقظ فذكر الله ان حلت عقدة، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اپنے آپ کو جھٹک کر کے آدمی اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، دعا ہے نا جی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ جو دعا پڑھتا ہے، ان حلت عقدة، 1 گھنٹی کھل جاتی ہے، خود بخود کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی اٹھ کر کے وضو بناتا ہے، ان حلت عقدة، وہ دوسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر آدمی جب اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، ان حلت عقدة، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے، تیسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر اس کے بعد آدمی کا جسم جو ہے نا حساس و بشاش ہو جاتا،
صحت یاب ہو جاتا ہے، جسم سے ساری سستی، ساری کاہلی، ساری بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور شیطان کیا ہوتا ہے معلوم؟ شیطان کیا ہوتا ہے؟ کوشش تو پوری تھی کہ تمہیں سلائے، فجر کو نہ اٹھائے، لیکن جب آپ اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنے چیلوں کے پاس جا کر کے اپنی ناکامی کو گنا کر کے وہ رونا شروع کرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے، سوتے پڑے رہیں گے، شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا، شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا۔ تم اٹھو گے اللہ راضی ہوگا، تم نہیں اٹھو گے شیطان راضی ہوگا۔ اب سوچو تمہاری مرضی، تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے؟ اگر نہیں اٹھو گے فجر کی نماز کے لیے، شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا اور اپنے چیلوں چپاٹوں کے پاس جا کر کے کہے گا، دیکھا آج میں نے اس بدبخت کو سلا کر کے رکھا اور اللہ کی عبادت سے میں نے غافل کر دیا۔ وہ ہنسے گا، وہ لوگوں کے سوار اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کے، چیلوں کے پاس جا کر کے اپنی تعریف کر کے واہ واہی بٹورے گا۔ اللہ کے بندو، شیطان کو ہمیں ہرانا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر آپ نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 گھاٹیوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، آدمی کے اندر چستی نہیں ہوگی، آدمی سست ہوگا، کاہل ہوگا، دل اسے کوئی کام میں نہیں لگے گا، سارا دن اس کا برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے فجر کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا، اللہ تمہاری زندگی کو روشن بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس صحتیں عطا فرمائے گا، تندرستی عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز میں سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ایک حدیث بتا دوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے پتہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پلٹ جاتے، پلٹ کر کے صحابہ سے مخاطب ہوتے اور پوچھتے کہ بھائی آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے کیا؟ صحابہ میں سے اگر کوئی خواب دیکھتا تو اللہ کے نبی کے سامنے اس کو بیان کرتا، کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کر دیتے۔ لیکن ایک دن کا معمول یہ ہوا، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا۔ نبی خود فرماتے ہیں صحابہ سے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کا ذکر اللہ کے نبی صحابہ سے کر رہے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر رہے ہیں۔ خواب کیا ہے پتہ ہے؟ خواب سنو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہمارے تعلق سے ہے، غور سے سنو اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، آج میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے اور وہ مجھے اٹھا کر کے لے کر کے گئے۔ کہاں لے کر کے گئے؟ جہنم میں لے کر گئے، اور جہنم کے کئی مناظر میرے سامنے رکھے، کئی مناظر کو مجھے دکھلایا، اس میں سے ایک منظر میرے رونگٹے کھڑا کر دیا۔ وہ منظر کیا تھا؟ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، میں ہیں، آپ ہے، ہم میں سے ہر شخص ہے، ہم میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خبر کا عذاب ہے، یہ خبر کا عذاب ہے۔ جو لوگ خبر کے عذاب کو نہیں مانتے نا، یہ حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے سر کے پاس ایک فرشتہ بڑا سا پتھر اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پر مار رہا ہے۔ وہ سر پر بڑا سا پتھر اٹھا کر کے سر پر مار رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، بولتے ہیں چکنا چور ہو گیا، بکنے ہو گیا، اور پتھر جا کر کے دور گرتا ہے، وہ فرشتہ پھر اٹھا کر کے لے کے آتا ہے۔ جب تک اٹھا کر کے لے کے آ جاتا ہے پھر سر بن جاتا ہے، پھر وہ سر پر فرشتہ اس کے سر پر ڈالتا ہے پتھر، پھر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کب تک؟ حتی تقوم الساعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک قیامت نہیں آتی وہ پھٹتا رہے گا، یہ پھوڑتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہو جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، دیکھو سنو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ 2 عمل، پہلا عمل کیا ہے؟ اس نے قرآن کو یاد کیا تھا، قرآن کو یاد کیا تھا لیکن قرآن بھول گیا۔ قرآن یاد کرتے، یہ صرف عالموں حافظوں کے لیے نہیں، زندگی بھر اللہ کے لیے قل اللہ احد اللہ تعالیٰ پر ختم مت کرو اپنی زندگی کو۔ ہم میں سے کئی ایسے ساتھی ہیں جنہیں 2 سوریں چھوڑے تو کون سی سورت یاد نہیں ہے، ایک قل اللہ احد، ایک انا اعطینا۔ اللہ کے بندو مرو کے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ قرآن یہ تمہاری لیے ہدایت کا مرکز ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے قل اللہ احد انا اعطینا پہ۔ ذرا بڑے سورے بھی یاد کرو، کبھی کبھار بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو، قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن یاد کرو۔ قرآن یہ دلوں کا سکون ہے، راحت ہے، یہ تمہاری زندگیوں کا اطمینان ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن یاد کیا تھا بچپن میں بھلے جتنے بھی سورے اس نے یاد کیے لیکن جوانی آتے آتے بھول گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عذاب اس کے بھولنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرض نمازوں کے وقت سوئے پڑے رہتا تھا. فرض نماز کے وقت میں فجر کے وقت میں سوتے پڑا رہتا تھا, عصر کے وقت میں سوتے پڑا رہتا تھا, جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز ساتھیو, یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی عادت کو بدلیں گے, جب تک ہم اپنی عادت کو نہیں بدلیں گے نا اس وقت ہم فجر کے پابند نہیں ہو سکتے. پیارے نبی کی عادت کیا تھی پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے, لیکن ہمارا اللہ ماشاءاللہ کوئی عمل اللہ نبی کے برابر نہیں ہے. نبی کی عادت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کان یکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے, عشاء کے بعد اللہ کے نبی جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے, عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے, فوراً عشاء کے بعد اللہ کے نبی سو جاتے تھے. اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر آپ اپنی صحت کو بچانا چاہتے ہو تو کھانا 7 بجے کھا لو, کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لو اور عشاء کے بعد سو جاؤ, پھر دیکھو تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی. یہ نبی کی حدیث ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے جو آج ڈاکٹر تمہیں فارمولا دے رہے ہیں. نبی کی عادت کیا تھی؟ مغرب کے بعد عشاء کھا لیتے اور عشاء کے بعد اللہ کے نبی کسی سے بات نہیں کرتے تھے, سو جاتے تھے. اور ہماری رات کب ہو رہی ہے؟ 12 بجے سے تو پہلے ہم سوتے ہی نہیں. 12 بجے سے پہلے ہم سوتے نہیں اور 12 بجے سے پہلے ہم اٹھتے نہیں. سوچو یہ نبی کو ماننے والے ہیں, یہ نبی کو ماننے والے قوم ہیں. میرے عزیز ساتھیو یاد رکھو, اللہ کے نبی کی ایک ایک بات نایاب موتی ہے, نایاب موتی ہے. جو بھی اپنائے گا وہ ترقی کرے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. آج غیر مسلم کو دیکھو, ان کی عورتوں کو دیکھو, ہم فجر کی نماز کے لیے آتے رہتے ہیں, ان کی عورتیں باہر نکلتی ہیں, باہر جھاڑو جھاڑتے ہیں, پانی مارتے ہیں, گھروں کے سامنے گھیرا ڈالتے ہیں فجر کی نماز کے وقت میں. جو کہاوت بڑی مشہور ہے نہیں جی, اللہ فجر کی نماز کے وقت رزق بانٹ رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ کہاوت بڑے لوگ کہتے تھے جو جاگا وہ پایا, جو سویا وہ کھویا. بھلے کوئی بھی مسلک والا, کوئی بھی مذہب والا کیوں نہ ہو, نبی نے فرمایا فجر میں اٹھو گے کامیاب ہوگے. اور ہم مسلمان ناکام ہونے کا سبب کیا ہے؟ ناکام ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہم 12 بجے اٹھ رہے ہیں. نواب کی اولاد ہیں, ہم 12 بجے اٹھ رہے ہیں, 2 بجے اٹھ رہے ہیں. ماں بچے کو پکارتے رہتی ہے, ناشتہ ہمارا 2 بجے ہوتا ہے, رات کا کھانا ہمارا رات میں 12 بجے ہوتا ہے. ارے کہاں جی رہے ہو مسلمانوں, کہاں جی رہے ہو مسلمانوں, کس دنیا میں ہو؟ اگر نبی کی بات نہیں مانتے تو کم سے کم ڈاکٹر کی بات تو مانو. کیسے نبی کے ماننے والے ہو؟ نبی عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد اللہ کے نبی جاگتے نہیں تھے. ختم, یہ نبی کی سنت ہے. اگر اپناؤ گے کامیاب ہوگے. میرے عزیز ساتھیو, آخر میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی ماں اور بہنوں سے کہ اللہ کے لیے سب سے پہلے آپ نمازی بن جاؤ. آپ نمازی بن جاؤ, پھر دیکھو سارا گھر نمازی بن جائے گا, سارا گھر نمازی بن جائے گا. میں چیلنج کرتا ہوں, عورت اگر ٹھان لینا کہ مرد کو نمازی بنانا ہے تو پھر کوئی مائیکل اسے بچا نہیں سکتا, وہ نمازی بن کر رہے گا. یہ چیلنج ہے نا جی. عورت اگر ٹھان لے کہ میں اپنے شوہر کو نمازی بناؤں گی تو وہ ضرور بنا کر رہے گی, ضرور بنا کر کے رہے گی. یہ عورت کی مرضی. اور مرد تو کیا جی, عورت اگر ٹھان لے کہ گھر کو جنت بنائے تو وہ بنائے گی انشاءاللہ. اللہ نے یہ پاور دیا ہے. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. فرعون سے بھی بڑا ظالم کوئی دنیا میں پیدا ہوا کہ جی؟ فرعون سے بھی بڑا ظالم کوئی پیدا ہوا ہے؟ فرعون کیا حکم دیا تھا؟ شہر کے سارے بچوں کو قتل کرو. لیکن بیوی آ کر کے کیا بولی فرعون سے؟ یہ جو بچہ ہے نا ہمارے گھر میں آیا ہے ندی کے ذریعے, فرعون اس بچے کو قتل مت کرو. پورے بچوں کو قتل کر رہا ہے, لیکن بیوی کیا بولی؟ ظالم ہے بادشاہ, ظالم بادشاہ ہے, شہر کے سارے بچوں کو قتل کر رہا ہے. لیکن فرعون کی بیوی آ کر کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ, ہمیں کو بچے نہیں ہیں, یہ بچے کو ہم پال لیں گے نا, یہ بچے کو قتل مت کرو. فرعون چھوڑ دیا. اب ہم فرعون سے بڑے ظالم تو نہیں ہے نا جی. اگر عورت ٹھان لے شوہر کو نمازی بنانا ہے تو وہ نمازی بنا کر کے رہے گی. تو اسی لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آج انجینئر بچیوں کی کمی نہیں ہے, انجینئر بچوں کی کمی نہیں ہے, ڈاکٹر بچوں کی کمی نہیں ہے, پروفیسر ٹیچر بچیوں کی کمی نہیں ہے. کمی کس کی ہے پتا ہے؟ کمی کس کی ہے آج ہمارے پاس؟ وفادار بیوی کی کمی ہے, مثالی ماں کی کمی ہے. وفادار بیوی کی کمی ہے, مثالی ماں کی کمی ہے. ایک مثال دے کر دیتا ہوں.
بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا قول ہے، وہ اپنی رودات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری عمر 3 سال کی تھی. کتنے؟ 3 سال کی تھی. 3 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا میں، 3 سال کی تھی وہ، اور مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا دنیا کیا ہے، کیسی ہے، لوگ کیسے، سمجھ میں آ رہا تھا. 3 سال کا بچہ تھا میں. وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر کے جب تک میری ماں زندہ تھی، جب تک میری ماں زندہ رہی، میں نے کبھی اپنی ماں کو تہجد چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رات میں میری ماں جب نیند سے بیدار ہوتی مجھے بھی نیند سے اٹھاتی. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 3 سال کا بچہ ہے. میری ماں مجھے نیند سے جگاتی اور مجھے غسل کرواتی. 3 سال کا بچہ ہوں، مجھے غسل کرنے نہیں آتا، مجھے غسل کرواتی اور پھر مجھے وضو کرواتی میری ماں، کیونکہ 3 سال کے بچے کو وضو کرنے نہیں آتا، اور پھر خود وضو بناتی اور مجھے اپنے بازو میں لے کر کے کھڑا کر کے تہجد پڑھتی تھی میری ماں. یہی ہے میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اگر ماں مثالی ماں بن جائے تب جا کر کے ایک آدمی امام اہل السنہ بنتا ہے. امام احمد بن حنبل کا لقب کیا ہے؟ امام اہل السنہ بنتا ہے. یہ خود سے نہیں بنے، یہ ان کی ماں کی محنت ہے. آج انجینئر بچیوں کی کمی نہیں ہے، ڈاکٹر بچیوں کی کمی نہیں ہے، پروفیسر بچیوں کی کمی ہے تو کس کی؟ وفادار بیوی کی اور مثالی ماں کی. میری ماں اور بہنوں سے ایک حدیث بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. 7 دروازے ہیں. مردوں میں بہت کم ایسے ہیں جن کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے. ابو بکر صدیق کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ وہ شخص جن کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے وہ آپ ہوں گے، وہ آپ ہوں گے. سبحان اللہ. لیکن عورتوں میں اللہ کے نبی نے ہر عورت کو یہ آفر دیا ہے، ہر عورت کو یہ چانس اللہ کے نبی نے دیا ہے، مردوں کو نہیں ہے. عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر عورت کو یہ چانس ہے کہ وہ مرے گی تو اس کے لیے وہ اپنے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے کھلوا سکتی ہے. سبحان اللہ. لیکن میری مائیں اور بہنیں عمل کریں. آپ مثالی ماں بنے، مثالی بیوی بنے، مثالی بیٹی بنے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم مرو تو اللہ کے دربار میں اس حال میں اٹھو کہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں. اللہ کے نبی کی حدیث کو سنو اور اس پر عمل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت المرأۃ خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، ہمیشہ کبھی کوئی نماز ترک نہ کرے. سیریل چل رہا ہے بعد میں پڑھ لوں گی، چاول چڑھائی ہوں بعد میں پڑھ لوں گی، بچہ ابھی سو رہا ہے بعد میں نہیں. نماز ادا ہو گئی الصلاۃ علی وقت، یا اس کے وقت پر نماز ادا کر لے، 5 وقت کی نماز. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وصامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھے. 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کے روزے. دوسرا کام. تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، ہر حال میں شوہر کی بات مانے، شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کو نہ ستائیں. اور چوتھا کام کیا ہے؟ حفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کو بدنام نہ کریں، اپنے گھر کو بدنام نہ کریں. آج ہو رہا ہے نا جی، جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوگی اتنی زیادہ براڈ کی ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ بھاگ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی. 4 کام کرنا ہے: 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کے روزے، شوہر کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت. جو عورت یہ 4 کام کر لے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ. کیا کہا جائے گا؟ آؤ آؤ اندر آ جاؤ، جنت، یہ جنت تمہارے لیے بنی ہے. فرشتے بلائیں گے اس عورت کو آؤ جنت میں آؤ، یہ تمہارے لیے جنت ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ای ابواب الجنت شئت، من ای ابواب الجنت شئت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس دروازے سے مرضی، یہ 8 دروازے پورے کھلے ہیں، تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہاری مرضی جنت میں داخل ہو جاؤ. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو نمازی بنائے. اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر فرد کو شرک سے بچائے، امت کے ہر فرد کو بدعت سے بچائے، امت کے ہر فرد کو اللہ موحد بنائے، توحید والا بنائے. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، نماز کی فکر کرنے والا بنائے، اور خصوصاً فجر اور عصر کی نماز کا پابند بنائے. فجر اور عصر کی نماز کا پابند اللہ ہمیں بنائے، اور اللہ موت بھی عطا فرمائے تو اس حال میں موت عطا فرمائے
کہ ہم نماز کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، یا پھر ہمارے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو رہا ہو۔ آمین وجزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔